ایک سمپل سوال، کیا ایجوکیشن، ٹیچنگ، لرننگ اور ٹریننگ ایک ہی چیز ہے؟ اگر آپ کا جواب یس ہے تو ایگزام میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیکچر کے بعد آپ ان چاروں کانسیپٹ کا ڈیفرنس صرف ایگزامپل کے ساتھ نہیں بلکہ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز اور ایگزام پوائنٹ کے ساتھ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو بگ جانو پیڈاگاجی سیریز کے دوسرے لیکچر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم ایجوکیشن، ٹیچنگ، لرننگ اینڈ ٹریننگ اسٹڈی کریں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر کے اینڈ تک آپ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن سمجھ جائیں گے، ٹیچنگ کا میننگ ایکسپلین کر سکیں گے، لرننگ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھ سکیں گے، ٹریننگ کی ڈیفینیشن اور کریکٹرسٹک بتا سکیں گے، ان چاروں کانسیپٹ کا ڈفرینس ایزیلی یاد رکھ سکیں گے، امپورٹنٹ ایم سی کیوز کانفیڈنٹلی سولو کر سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو انسان کے نالج، اسکلز، ایٹیٹیوڈز، ویلیوز اور پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ سمپل ورڈز میں ایجوکیشن صرف کتاب کا علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بنانا بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ اگزامپل، ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں صرف میتھمیٹکس اور سائنس نہیں سیکھتا، وہ ڈسپلین، ریسپیکٹ، آنیسٹی، ٹیم ورک اور کوآپریشن بھی سیکھتا ہے۔ یہ سب ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایجوکیشن ورڈ کہاں سے آیا۔ ایجوکیشن لیٹن لینگویج کے دو ورڈ سے ڈرائیو ہے۔ پہلا ورڈ ہے ایجوکیئر، اس کا مطلب ہے نورش کرنا، ٹرین کرنا، پرورش کرنا۔ دوسرا ورڈ ہے ایجوسر، اس کا مطلب ہے اندر چھپی ایبلٹیز کو باہر لانا، یعنی لرنر کی پوٹینشل کو ڈیولپ کرنا۔ ایگزام پوائنٹ میں یہ اہم پوائنٹ ہے، ایجوکیشن ورڈ ایجوکیئر اور ایجوسر دونوں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ یاد کر لیں۔ اب کچھ فیمس اسکالرس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جان ڈیوی، ایجوکیشن از دا ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنس، یعنی انسان اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھتا ہے اور ان کو امپروو کرتا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ایرسٹوٹل کی طرف، ایجوکیشن از دا کریشن آف اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یعنی صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند ذہن کا ڈیولپمنٹ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے پیسٹالوجی، ایجوکیشن از دا نیچرل اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف ہیومن پاورز، یعنی انسان کی نیچرل ایبلٹیز کو گریجولی ڈیولپ کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کریکٹرسٹک آف ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن صرف اسکول یا کالج تک لمیٹڈ نہیں ہوتی، یہ کنٹینیوس اور لائف لانگ پروسیس ہے جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی پرسنالٹی اور ایبلٹیز کو ڈیولپ کرتی رہتی ہے۔ نمبر 1، لائف لانگ ایجوکیشن جنم سے شروع ہوتی ہے اور موت تک چلتی رہتی ہے۔ انسان ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے، چاہے اسکول میں ہو، گھر میں ہو یا ورک پلیس پر۔ ایگزامپل، ایک ٹیچر بھی ہر سال نئے ٹیچنگ میتھڈز اور ٹیکنالوجی سیکھتا رہتا ہے۔ دوسرا، کنٹینیوس ایجوکیشن کبھی نہیں رکتی، ہر ایکسپیرئنس سے ہیومن نئی نالج اور اسکلز ملتی رہتی ہے۔ ایگزامپل، اسکول کی پڑھائی کے بعد یونیورسٹی، پھر جاب اور پروفیشنل کورسز، یہ سب ایجوکیشن کا حصہ ہیں۔ تیسری، ڈائنامک ایجوکیشن وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، نئے آئیڈیاز، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے مطابق ایجوکیشن سسٹم بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایگزامپل، پہلے بلیک بورڈ یوز ہوتا تھا، آج اسمارٹ بورڈز اور آن لائن لرننگ کامن ہو چکی ہے۔ چوتھا، سوشل ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے، انسان دوسروں کے ساتھ رہ کر کمیونیکیشن، کوآپریشن اور ریسپیکٹ سیکھتا ہے۔ ایگزامپل، کلاس روم گروپ ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ کو ٹیم ورک اور لیڈرشپ سکھاتے ہیں۔
پانچواں ہے ڈیولپمنٹل ایجوکیشن انسان کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل، مورل اور سوشل ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف انفارمیشن دینا نہیں بلکہ ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے۔ اور چھٹی ہے گول اورینٹیڈ، ہر ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کا ایک کلیئر آبجیکٹو ہوتا ہے۔ ٹیچر لیسن پلان اس لیے بناتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کم اچیو کر سکیں۔ چائلڈ سینٹرڈ، ماڈرن ایجوکیشن میں فوکس ٹیچر پر نہیں لرنر پر ہوتا ہے۔ بچے کی نیڈز، انٹرسٹ اور ایبلٹیز کو مد نظر رکھ کے ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ آتے ہیں ٹیچنگ کی طرف۔ ٹیچنگ وہ پروسیس ہے جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ سمپل ورڈز میں ٹیچنگ کا مطلب صرف لیکچر دینا نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ کو سیکھنے میں گائیڈ کرنا ہے۔ آج کی ماڈرن ٹیچنگ لرنر سینٹرڈ ہوتی ہے۔ اب ہم ٹیچنگ کی ڈیفینیشنز کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ نے ٹیچنگ کو اپنے اپنے پرسپیکٹو سے ڈیفائن کیا ہے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ایڈمنڈ اور گیگ کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایڈمنڈ ٹیچنگ از این انٹریکٹیو پروسیس بٹوین ٹیچر اینڈ لرنر۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ ون وے پروسیس نہیں، صرف ٹیچر کا بولنا ٹیچنگ نہیں کہلاتا۔ اصل ٹیچنگ تب ہوتی ہے جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اگر ٹیچر کلاس روم میں کوسچن پوچھتا ہے، اسٹوڈنٹ آنسر دیتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے اور فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ انٹریکٹیو ٹیچنگ ہے۔ لیکن اگر ٹیچر صرف لیکچر دے اور اسٹوڈنٹ صرف چپ چاپ سنتے رہیں تو ماڈرن ایجوکیشن کے مطابق یہ افیکٹو ٹیچنگ نہیں مانی جاتی۔ رابرٹ گیج کے مطابق ٹیچنگ از دا پروسیس آف انفلوئنسنگ لرننگ، یعنی ٹیچنگ کا سب سے امپورٹنٹ پرپس لرننگ کو پاسبل بنانا ہے۔ ٹیچر کا کام صرف انفارمیشن دینا نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو امپروو کرنا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو ٹیچنگ اپنا آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکی۔ اب ہم کریکٹرسٹکس آف ٹیچنگ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ٹیچنگ صرف کلاس روم میں لیکچر دینے کا نام نہیں۔ ایفیکٹو ٹیچنگ کی کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو ہر ٹیچر کو معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 1 ہے پلانڈ۔ ٹیچنگ ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اچھا ٹیچر کلاس میں آنے سے پہلے لیسن پلان تیار کرتا ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا، لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، کون سی ٹیچنگ میتھڈ یوز ہوں گے، کیسے اسٹوڈنٹ کی لرننگ اسیس کی جائے۔ گول اورینٹیڈ، ہر ٹیچر کا ایک کلیئر آبجیکٹو ہوتا ہے۔ ٹیچر کا ایم صرف سیلیبس کمپلیٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسٹوڈنٹ کو ڈیزائرڈ لرننگ آؤٹ کمز تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسرا انٹریکٹیو، ماڈرن ٹیچنگ ٹو وے کمیونیکیشن پر بیسڈ ہوتی ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ٹیچر کوسچن پوچھتا ہے، اسٹوڈنٹ آنسر دیتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے اور فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ ٹیچر گائیڈڈ، ٹیچنگ میں ٹیچر ایک گائیڈ اور فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتا ہے۔ ٹیچر صرف انفارمیشن دینے والا نہیں ہوتا بلکہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو ایزی اور میننگ فل بناتا ہے۔ کنٹینیوس، ٹیچنگ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ٹیچر ہر کلاس کے بعد اسٹوڈنٹ کی پروگریس چیک کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجی امپروو کرتا رہتا ہے۔ اب ہم فنکشنز آف ٹیچنگ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ٹیچنگ کا مقصد صرف اسٹوڈنٹ کو کتاب کا نالج دینا نہیں ہوتا۔ ایک ایفیکٹو ٹیچر اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو امپروو کرتا ہے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے اور انہیں سکسیسفل لائف کے لیے تیار کرتا ہے۔ آئیے ٹیچر کے میجر فنکشن کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے گائیڈنگ لرنرز۔ ٹیچنگ کا پہلا فنکشن اسٹوڈنٹ کو صحیح ڈائریکشن دینا ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے اور اپنی لرننگ کو کیسے امپروو کرنا ہے۔
एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा तो टीचर उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। इस तरह स्टूडेंट खुद सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। मोटिवेटिंग स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि स्टूडेंट को मोटिवेट भी करता है। जब स्टूडेंट अप्रिशिएट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब है लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना। टीचर डिफरेंट टीचिंग मेथड, एक्टिविटीज, चार्ट्स, वीडियोस और रियल लाइफ एग्जाम्पल को यूज करता है ताकि स्टूडेंट टॉपिक को आसानी से समझ सकें। एवेल्युएटिंग प्रोग्रेस, टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट की प्रोग्रेस को असेस करना भी है। टीचर क्विजेस, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स और ओरल क्वेश्चन के जरिए चेक करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। मैनेजिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, एक इफेक्टिव टीचर क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी मैनेज करता है। अब हम लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर टीचिंग का फाइनल गोल लर्निंग होता है। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ नया सीख लिया तो टीचिंग सक्सेसफुल मानी जाती है। लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग से मुराद बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की वजह से आता है। इस डेफिनेशन में 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं: रिलेटिविटी, परमानेंट चेंज। लर्निंग की वजह से जो चेंज आता है वो कुछ देर के लिए नहीं होता बल्कि लंबी मुद्दत तक रहता है। एक्सपीरियंस, इंसान अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखता है। प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, बार बार प्रैक्टिस करने से स्किल्स इम्प्रूव होती है। सिंपल मीनिंग, सिंपल वर्ड्स में जब कोई इंसान नई नॉलेज, स्किल, हैबिट या एटीट्यूड हासिल करता है और उसके बिहेवियर में लास्टिंग चेंज आता है तो इस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को डिटेल में समझते हैं। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान की नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स और एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी के मुताबिक लर्निंग की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कंटिन्यूअस, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंसान बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होती। एक्टिव, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। सिर्फ लेक्चर सुन लेना लर्निंग नहीं है। लर्नर को खुद सोचना, सवाल पूछना, एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और प्रैक्टिस करनी होती है। गोल डायरेक्टेड, हर लर्निंग का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। लर्नर किसी मकसद के लिए सीखता है जैसे एग्जाम पास करना, कोई स्किल हासिल करना या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होगी उतनी ही बेहतर लर्निंग होगी। परमानेंट बिहेवियरल चेंज, लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाती है। अब हम लर्निंग की डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को डिफाइन किया है लेकिन एग्जाम के लिए हिलगर्ट और क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिलगर्ट के मुताबिक लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इस डेफिनेशन के मुताबिक जब इंसान का बिहेवियर में एक्सपीरियंस की वजह से परमानेंट या रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ जाए तो उसे लर्निंग कहते हैं। एक बच्चा पहली बार बाइसाइकिल चलाना सीखता है। शुरू में वो गिरता है और बैलेंस नहीं बना पाता लेकिन रोज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से वो अच्छी तरह साइकिल चलाना सीख जाता है। ये उसकी बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, इसलिए ये लर्निंग है। क्रो एंड क्रोस डेफिनेशन, क्रो एंड क्रो के मुताबिक लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड्स। यानी लर्निंग सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं बल्कि अच्छी हैबिट और पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करना भी है।
اب ہم ٹائپس آف لرننگ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے مطابق لرننگ کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن ایگزام کے لیے سب سے امپورٹنٹ تین ٹائپس آف لرننگ ہے: فارمل لرننگ، انفارمل لرننگ، نان فارمل لرننگ۔ فارمل لرننگ وہ لرننگ ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی ریکگنائز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے۔ اس لرننگ کا سلیبس، ٹائم ٹیبل، ٹیچرز اور ایگزامینیشن پہلے سے پلان ہوتے ہیں۔ انفارمل لرننگ وہ لرننگ ہے جو روزمرہ کی زندگی کے ایکسپیرئنس سے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کلاس روم سلیبس یا ایگزامینیشن نہیں ہوتا۔ تیسری ہے نان فارمل لرننگ۔ نان فارمل لرننگ وہ لرننگ ہے جو اسکول یا یونیورسٹی کے باہر آرگنائز طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کا پرپس اسپیسیفک اسکل یا نالج کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہم ٹریننگ کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ٹریننگ ایجوکیشنل سائیکالوجی اور پروفیشنل ایجوکیشن کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ اس کا مین پرپس کسی انسان کو ایک اسپیسیفک جاب، پروفیشن یا ٹاسک کے لیے پریکٹیکل اسکل اور کمپیٹنسی سکھانا ہوتا ہے۔ سمپل ورڈز میں ٹریننگ وہ پروسیس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی کام پریکٹیکلی یا ایفیکٹولی کیسے کیا جاتا ہے۔ واٹ از ٹریننگ؟ جب کسی پرسن کو کسی پرٹیکولر کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اسپیشل انسٹرکشن، گائیڈنس اور پریکٹس دی جاتی ہے تو پروسیس کی ٹریننگ کہتے ہیں۔ ٹریننگ کا آبجیکٹو نالج دینا نہیں بلکہ پرفارمنس امپروو کرنا ہوتا ہے۔ سمپل ایگزامپل سوچئے، کسی ٹیچر کی نئی اپائنٹمنٹ ہوئی، اسے کلاس مینیج کرنا، لیسن پلاننگ، اسسمنٹ اور اسمارٹ بورڈ یوز کرنا نہیں آتا۔ اسے اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھیجتے ہیں، وہ وہاں پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ایکسپیرینس ٹرینر سے سیکھتا ہے اور کلاس روم مینجمنٹ کی پریکٹس کرتا ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹلی اور ایفیکٹولی پڑھاتا ہے۔ یہی ٹریننگ۔ اب ہم ٹریننگ کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ڈفرینٹ مینجمنٹ اور ایجوکیشن ایکسپرٹ نے ٹریننگ کو ڈیفائن کیا ہے۔ ایگزام کے لیے ایڈوین بی فلیپو کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایڈوین بی فلیپو کے مطابق ٹریننگ از the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job۔ سمپل ورڈز میں ٹریننگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کسی انسان کی نالج اور اسکلز کو امپروو کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اسپیسیفک جاب یا ٹاسک کو زیادہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی پرفارم کر۔ اب ہم کریکٹرسٹک آف ٹریننگ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ٹریننگ ایک پلان اور پریکٹیکل پروسیس ہے جس کا مقصد کسی اسپیسیفک جاب یا پروفیشن کے لیے ضروری اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے ٹریننگ کی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے اسکل اورینٹیڈ۔ ٹریننگ کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ اسکل اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ اس کا مین فوکس تھیوریٹیکل نالج دینا نہیں بلکہ پریکٹیکل اسکلز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ پریکٹیکل ٹریننگ میں پریکٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ لرنر کو صرف لیکچرز نہیں دیے جاتے بلکہ ان سے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہے۔ جاب اسپیسفک ٹریننگ ہمیشہ کسی پرٹیکولر جاب، پروفیشن یا ٹاسک کے لیے ہوتی ہے۔ ہر پروفیشن کی ٹریننگ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ پرفارمنس بیسڈ ٹریننگ کا پرپس پرفارمنس امپروو کرنا ہے۔ جب کسی انسان کی اسکلز امپروو ہوتی ہیں تو اس کی جاب پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ یوزولی شارٹ ٹرم ٹریننگ اکثر شارٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہے۔ یہ کچھ دنوں، ہفتوں یا چند مہینوں تک چل سکتی ہے کیونکہ اس کا آبجیکٹو ایک اسپیسیفک اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ تھینکس guys for listening and watching this lecture. Please for next lecture like, subscribe and share.